تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں تھے تو اس وقت بنی امیہ کی جانب سے بڑا لشکر آیا تھا کہ حج کے وقت ان کو شہید کیا جائے، اور اسی وقت کوفے کے لوگ بہت ہی ہزاروں کی تعداد میں خطوط بھیج رہے تھے کہ آپ ادھر آ جائیں، ہم آپ کے سب سپاہی ہیں، آپ کے لشکر ہیں، ادھر آ جائیں، آپ کی ادھر بادشاہت ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں رہتے تو شہید ہو جاتے۔ دوسری طرف کوفے والے بلا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی بخوبی پتہ ہے کہ کوفے والے وعدہ نہیں نبھائیں گے، جب وہ قریب آ جائیں گے تو ان کو شہید کریں گے، لیکن ان کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا، اور لوگ بھی یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ شہید ہو جائیں گے، تو یہی کہتے تھے کہ میں جہاں بھی جاؤں میری شہادت ہوگی۔ اگر وہ کوفہ نہ جاتے تو تاریخ ان پہ سوالیہ نشان رکھ لیتا کہ آپ کی یہ بہت بڑی سیاسی غلطی ہے کہ آپ کے پاس جب ہزاروں کی تعداد میں لشکر کوفے میں موجود تھے، کیوں آپ نہیں گئے؟ ابھی 20 سال پہلے والد صاحب کا دارالخلافہ وہیں پہ تھا، کوفے کے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو بلایا، آپ نے اپنے چچا کے لڑکے یا مسلم کو بھی بھیجا، لوگوں نے ان سے بیعت کیا، مسلم نے بھی مشورہ دیا کہ آپ آ جائیں، ادھر سب تیار ہے تو آپ آ جائیں۔ تو اس طرح ہوا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خروج نہیں فرمایا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے نا، آپ حکومت سے تقیہ کر رہے ہیں، آپ حکومت آپ کے پیچھے نہیں آتی، آپ کو حکومت سے کوئی کام نہیں ہے، تو ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں نا۔ بقیہ اماموں کا یہ صورتحال تھا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح صورتحال کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، حکومت آ رہا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں ان سے کام ہے، یہ ہم سے کام نہیں لے، ہم ان سے کام ہے، ہم ان کے نانا کا، ان کے بابا کا انتقام سے ان کو قتل کریں گے۔ تو اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس چارہ ہی نہیں سوائے لڑنے کے، سوائے جہاد کرنے کے، لڑنے کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔